نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا بابرکت، بافضیلت، باعظمت مہینہ آ چکا ہے، اور یہ مہینہ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کی تلاوت میں نے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان کے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اب پورے جوبن پہ برسنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمانیت اور رحیمیت کا مکمل طور پر اظہار فرما رہے ہیں۔ جنت کھول دی گئی ہے، جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دینے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے ان مسلمان بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان بندوں کی مغفرت کر دوں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، مطلب کہ جو انسان کو ورغلانے والے ہیں، بھٹکانے والے ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں ان کے سدباب کے لیے بھی ایک طریقے سے ایک موقع عنایت فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دین کی جانب، اعمال کی جانب، نماز کی جانب، روزے کی جانب رغبت عام مہینوں سے زیادہ رمضان مبارک میں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ رمضان مبارک میں ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے رہے ہوتے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی ایک بھلائی کا کام کرتا ہے، ایک نفل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر کوئی شخص کوئی ایک فرض کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب کو 70 فرائض کے برابر بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس رمضان میں بے شمار عبادات ہیں، روزہ عبادت ہے، تراویح عبادت ہے، لیکن ان تمام عبادات کی ہر ایک کی فضیلت الگ الگ۔ اگر روزے کی فضیلتیں اٹھائیں تو احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں روزے کی فضائل کے اعتبار سے، کہ تمام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا یقین درست ہے، و احتسابا، اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے۔ روزے دار کے لیے جو ہے حدیث کے مفہوم میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے پرندے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بلوں کی چونٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ خصوصی طور پر روزے دار کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس دروازے کو ریان کا نام دیا گیا، کہ اس دروازے سے کل قیامت کے روز روزے داروں کو بلایا جائے گا۔ اتنا اکرام، اتنا اہتمام، اتنی جو ہے استقبال اللہ رب العزت روزے داروں کا فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا۔ ہلکی گرمی کی وجہ سے، چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے ہم روزے کو چھوڑ دیں، اور اس موقع سے اور اس بخشش کے جو ہے کیا کہتے ہیں مواقع اور چانسز کو ہم جو ہے بھلا بیٹھیں یا ضائع کر بیٹھیں، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہوگا۔ لہذا رمضان مبارک کے مہینے سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور اس کی اہم ترین عبادات جیسے روزہ ہے، تراویح ہے، اس کو مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے ہم نے ہمت دکھانی ہے، اور ادا کرنے کا جذبہ، شوق کے ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی تمام نعمتوں سے استفادہ کرنے کی اور تمام عبادات کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔